ہمارے حکمران ہمارے لیے اتنی قلیل تنخواہ اضافہ کرتے تنخواہ میں جیسے اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہو. بی ایف نے جہاں پہ اسکول کھولا ہے اس نے اس علاقے کو تاوان دیا ہوا ہے. وہی حال ہے, وہی سسٹم ہے, نہ کوئی ترقی, نہ بچوں کے لیے کوئی سسٹم, نہ اساتذہ کے لیے کوئی سسٹم, نہ کوئی ترقی کی اسکول کے لیے پرمیشن. ہمارے 685 اسکولوں میں 18 سال میں 1,60,082 اجلاس ہوئے. گورنمنٹ نے کب کہا کہ ہمیں اس طرح اچھا اسٹرگل کرتے ہیں اور اس کا اسٹرگل کو جو عوام نے سراہا. گورنمنٹ کی یہی پالیسی ہے کہ انسان کو بھوکا رہ کر اس کو کم اجرت دے کر اسے دبایا جائے تاکہ وہ اپنی آواز بلند نہ کر سکے. آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کمیونٹی اساتذہ بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بلوچستان بھر کے اضلاع کے دور دراز افادیت والے علاقوں میں انتہائی قلیل تنخواہ سے ڈپٹیاں 18 سال سے سر انجام دے رہی ہیں کنٹریکٹ کی بنیاد پر. اور ہر سال ہم اس پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, کیمپ لگاتے ہیں اور اپنے صوبائی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں. تو تب ہمارے حکمران ہمارے لیے اتنی قلیل اضافہ کرتے تنخواہ میں جیسے اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہو. ہم آپ کو تنخواہ دیں گے, آپ اس ٹیچر کو تنخواہ دو, جب آپ چاہو اسے نکال دو. اگر ٹیچر نے حقوق کا مطالبہ کیا ہم یہاں سے ڈنڈا دیں گے, آپ وہاں سے ڈنڈا دو. اس طرح سینکڑوں کی تعداد سے اس بی ایف نے اساتذہ کو ملازمتوں سے نکال دیا ہے. آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ ہمارے پاکستان بالخصوص بلوچستان میں روزگار ملتا ہی نہیں ہے. لوگوں کی داڑیاں سفید ہو گئی اور بی ایف اتنے ٹیچروں کو نکالتا ہے کہ جس کا امتحان نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے بچوں کی کوئی اسٹیشنری نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. جہاں پہ بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اسکول کھولا ہے 2007 2008 2010 یعنی 2015 18 تک, اس کے مد مقابل کسی اور گاؤں میں 1.5 کلومیٹر کے آس پاس جو اسکول گورنمنٹ نے کھولے ہیں انہوں نے ترقی کر کے پرائمری سے مڈل سے ہائی اور 50 بچے تھے پہلے, ابھی 400 ہے. ایک ٹیچر تھا, ابھی وہاں پہ 10 اور 8 ٹیچر ہے. بی ایف نے جہاں پہ اسکول کھولا ہے اس نے اس علاقے کو تاوان دیا ہوا ہے. وہی حال ہے, وہی سسٹم ہے, نہ کوئی ترقی, نہ بچوں کے لیے کوئی سسٹم, نہ اساتذہ کے لیے کوئی سسٹم, نہ کوئی ترقی کی اسکول کے لیے پرمیشن. تمام کمیٹیاں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے ٹیچر کو دبانے کے لیے, ٹیچر کو یوز کرنے کے لیے کہ اس کی کوئی سروس نہ ہو, اس کی کوئی اسٹرکچر نہ ہو, یہ ایک غلام رہے, ہم صرف اپنا ادارہ چلاتے رہے. وہ کمیٹیاں جو انہوں نے ہمارے سر پہ لاگو کی ہوئی وہ ان کے سراسر مخالف ہے. ہمارے 685 اسکولوں میں 18 سال میں 1,60,082 اجلاس ہوئے. ماہانہ کے حساب سے ایک اجلاس ہوتا ہے, ایک لارج سکیل اجلاس ہوتا ہے سالانہ کے حساب سے. بی ایف نے کسی 1,60,000 کے قریب کسی ایک اجلاس میں بھی عمل نہیں کیا ہے. وزیر تعلیم میڈم رائلہ درانی صاحبہ, سیکریٹری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صالح محمد ناصر اور منیجنگ ڈائریکٹر میر عبدالواحد شاکر صاحب سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے حل کریں. 1,080 کے قریب اساتذہ تقریباً 2007 سے انتہائی قلیل تنخواہ سے اپنی گزر بسر کر رہے ہیں. ہمارا کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے اور نہ کوئی مستقل آرڈر. گورنمنٹ صرف اور صرف ادارے کو چلا رہے ہیں. ادارے میں ہم سب سے زیادہ ہماری ہے. اصل کام بچوں کی پڑھائی. اگر بچے پرسان حال ہو اور ٹیچر پریشان ہے تو تمام تر ذمہ داریاں ادارے پر عائد ہوتی ہے. بچوں کی اچھی سہولت, ٹیچر کو اچھی سیلری, اگر یہ نہ ہو تو ادارے کا تمام کام ادار مدار جو ہے فضول ہے. اگر ہم اصل مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں بچوں کی مراحت اور ٹیچر کی اصل سیلری جس سے ٹیچر فعال ہو, تب لکھا پڑھا بلوچستان نظر آئے گا. ان دو ایشوز پر بی ایف اور گورنمنٹ توجہ دے, نہ اگر نہ دیا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ فنڈنگ صرف اور صرف ادارے کے نام پر اشرفیوں کو نوازا جا رہا ہے. اس وقت کے وزیر تعلیم میڈم رائلہ درانی صاحبہ, سیکریٹری ایجوکیشن صالح محمد ناصر صاحب اور بی ای ایف کے ڈاکٹر میر عبدالواحد شاکر صاحب
ان سب کی اچھی ٹیم اس وقت ہمارے لیے کام کر رہی ہے. اور ہماری اضافی سیلری کی سمری فینانس ڈپارٹمنٹ جب جاتی ہے تو وہاں پہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اور یاد رہے 2024 میں جو ہماری اضافی سیلری بھیجی گئی تب بھی فینانس نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور ہم نے 2024 میں وہی 2023 والی تنخواہ پہ گزارا کیا. ہماری تنخواہ نہیں بڑھی ہے. اب 2025 میں جب ہماری سیلری اضافی سیلری کی سمری گئی ابھی بھی انہوں نے ہماری سمری کو ریجیکٹ کر دیا, جو کہ سراسر انصافی ہے کہ 2 سال متواتر ایک دوسرے کے پے در پہ اساتذہ کی سمری کو ریجیکٹ کرنا یہ پالیسی ہے. ہم ملک بھر میں ٹیچر اور بچوں کے حقوق کو سلب کرنے والے اقدامات کی ہم ٹیچر بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور اگر ہمارے جائز مطالبات نہ مانے گئے تو ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے گا. ہمارے جائز مطالبات مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1, 18 سال سے کنٹریکٹ پہ کام کرنے والے اساتذہ کو ریگولر کر کے محکمہ ایجوکیشن کے حوالے کیا جائے. نمبر 2, انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہوئی گاؤں میں اسے اپنے لیے یوز کرتے. PTCMC سے کسی صورت اس جون میں معاہدہ منظور نہیں ہے. ہمارا معاہدہ براہ راست BA اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سروس اسٹرکچر دیا جائے. نمبر 3, 2025 کے بجٹ میں کم از کم اجرت جو ایک مزدور کے لیے مقرر کی گئی ہے, ہم ایک استاد ہیں, مزدور غیر ہنرمند ہے, ہم ہنرمند ہیں, اس سے زیادہ اجرت بمائے الاؤنسز دیا جائے اور تنخواہ میں فی الفور اضافہ کیا جائے.